افغانستان سے تاجکستان کی سرحد پر ڈرون حملے، 3 چینی ملازمین ہلاک۔ تاجک حکام کا افغان سرزمین سے حملے پر شدید تشویش کا اظہار، حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ تاجک وزارت خارجہ کے مطابق حملے میں چینی ملازمین کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے کسی تیسرے ملک کے ذریعے امریکہ کو کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ 12 روز جنگ میں ایرانی قوم نے بلا شبہ امریکہ اور صہیونیوں دونوں کو شکست دی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایکس پر بیان، لکھا بعض رپورٹوں کے مطابق صہیونی رجیم نے اس جنگ کی 20 سال تک منصوبہ بندی کی تھی۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ عزم اور قوت کا مرکز ہے۔ آج دنیا کی سب سے زیادہ نفرت کی جانے والی انسانی صہیونی ریاست کا سربراہ نتنیاہو ہے۔ اور 3 ملکی سیریز کے چھٹے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 6 رن سے شکست دے دی۔ سری لنکا کا فائنل میں رسائی ممکن، قومی ٹیم 185 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 168 رنز ہی بنا سکی۔ فائنل ہفتے کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میں نواز شریف بول رہا ہوں، مجھے جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں سر؟ میرا نام کبھی سنا ہے؟ جی ابھی یہ سب پوچھنے والی کو بات ہے۔ آپ نے پلاٹ کے لیے اپلائی کیا تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا نام نکل آیا کورے میں۔ جی خیر مبارک۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے تحت قرآن اندازی کا افتتاح کر دیا۔ نواز شریف نے قرآن اندازی میں کامیاب خاتون کو فون پر مبارکباد دی۔ IMF مشن آ رہا ہے، معاہدہ ہو گیا۔ IMF رپورٹ میں کچھ تشخیص کیا گیا ہے، کچھ خلا کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ IMF کے جو نکات حل طلب ہیں ان پر کام کریں گے۔ IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی گئی۔ FBR نے گریڈ 17 اور اوپر کے افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت مستقبل میں براہ راست بجلی کی خریداری نہیں کرے گی۔ ڈیسکوز کی نجکاری اور مارکیٹ میں براہ راست لین دین کا منصوبہ ہے۔ مسابقتی انرجی مارکیٹ آئندہ چند ماہ میں شروع ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا پاکستان دنیا میں سولر کے شعبے میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ قابل تجدید توانائی کا حصہ 55% تک پہنچ گیا۔ 3 ملکی سیریز کے چھٹے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 6 رن سے شکست دے دی۔ سری لنکا فائنل میں پہنچ گیا۔ قومی ٹیم 185 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 178 رنز ہی بنا پائی۔ سلمان علی آغا کی ناقابل شکست 63 رنز کی اننگ رائیگاں گئی۔ عثمان خان نے 33، محمد نواز نے 27 رنز بنائے۔ بابر اعظم کوئی رن اسکور نہ کر سکے۔ کامل مشرا کی 76 اور کوشل مینڈیز کی 40 رنز کی دھواں دھار اننگز۔ فائنل ہفتے کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہوگا۔ حقیقی مذاکرات کا مطلب مکالمہ ہوتا ہے، ڈکٹیشن نہیں۔ امریکہ کو غیر منطقی ایران کا مطالبات ترک کرنا ہوں گے۔ دو ٹوک موقف وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک انٹرویو میں کہا امریکہ میں منصفانہ سنجیدہ بات چیت کی نیت ہی موجود نہیں۔ امریکہ مطالبات مسلط کرنے کے بجائے منصفانہ مکالمے کا راستہ اختیار کرے۔ پاکستان کا علمی میدان میں بڑی کامیابی، آکسفورڈ یونین کے مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر فرار، پاکستان کو بلا مقابلہ فتح۔ جنرل MM نروانے، ڈاکٹر سبرامنیم سوامی اور سچن پائلٹ مباحثے سے دستبردار ہو گئے۔ جنرل زبیر محمود حیات، ہنا ربانی کھر اور ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے کے لیے لندن میں موجود۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے کہا بھارتی رہنما ٹی وی چینلز پر شور مچاتے ہیں، علمی مباحثے میں دلیل سے گھبراتے ہیں۔ بھارت کی سیکیورٹی پالیسی آکسفورڈ یونین میں سوالات کا وزن نہ اٹھا سکی۔ بھارتی مقررین نے شرمندگی سے بچنے کے لیے مباحثہ خود ہی سبوتاژ کر دیا۔ سندھو ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، یا تو اس میں پانی بہے گا یا اس میں تمہارا خون بہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھارت کو کرارا جواب۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے سندھو کا پانی پینے والا سندھ سے غداری نہیں کر سکتا۔ سندھ ہمیشہ متحد رہے گا، ایک رہے گا اور پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق بیان کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور۔
بھارتی وزیر دفاع کی گیدر حبکی کے خلاف سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ سکھ فوجیوں سے سندھ کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہونے کی ہدایت۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ نے کہا کہ دنیا پاکستان کے مضبوط موقف اور بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی مکمل حمایت کا اظہار کر رہی ہے۔ بھارتی جنگی سیاست اور دہشت گردی کے فروغ کے منصوبے کے خلاف دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تولستان میں صحرائی جہاز خطرناک وائرس کا شکار، 10 اونٹ ہلاک، درجنوں اونٹ بیمار۔ مالکان کے مطابق وبا دن بدن پھیل رہی ہے۔ اونٹ کو زکام ہوتا ہے، شدید بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ لاکھوں مالیت کے اونٹ آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں۔ لاہور میں خوفناک ٹریفک حادثہ، مناوا میں ریت سے بھری ٹریکٹر ٹرالی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، 2 نوجوان جاں بحق۔ شناخت 23 سالہ علی اور 18 سالہ محمد زین کے نام سے ہوئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے تیسری جنگ عظیم کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ ترکیہ میں خطاب کرتے ہوئے پوپ نے کہا کہ موجودہ عالمی تنازعات بڑی جنگ کا سبب بن سکتے ہیں۔ انسانیت کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، اسے موقع نہیں دینا چاہیے۔ عالمی اتحاد اور امن کے قیام کے لیے سب سے متحد ہونے کی اپیل۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم حسینہ واجد کو کرپشن کے 3 مقدمات میں 21 سال قید کی سزا، بیٹے اور بیٹی کو بھی 5-5 سال کی سزائیں۔ حسینہ واجد پر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے پلاٹ حاصل کرنے کا الزام۔ ہانگ کانگ میں رہائشی بلاک میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا، جھلس کر مرنے والوں کی تعداد 65 ہو گئی، 280 افراد لاپتہ۔ آگ کے باعث 72 افراد زخمی، درجنوں کی حالت تشویشناک، ملبے تلے پھنسے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اموات پر افسوس کا اظہار، کہا مشکل وقت میں ہانگ کانگ کے عوام کے ساتھ ہیں۔ اور موسم بدلا تو کھیتوں نے لال چادر اوڑھ لی، ہر طرف پھیلی سرخ مرچوں نے ماحول دلکش کر دیا۔ عمر کوٹ کی تحصیل کنڈری مرچوں کے فصل کے حوالے سے مشہور، لیکن اس بار موسمی تبدیلیوں بارشوں سے پیداوار میں کمی نے کسانوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ایشیا کی سب سے بڑی سرخ مرچ منڈی میں فصل تو پہنچ رہی ہے، لیکن قیمتوں نے تاجروں کو پریشان کر رکھا ہے۔